کیا معاذ اللہ جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے زہر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے شیر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگا جاتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دوری ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے انسان اس کے پاس سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے وحشت ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اب وہاں پر بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو معاذ اللہ اللہ سے جو ڈرے گا تو کیا وہ اللہ سے دور ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے جو ڈرے گا وہ اللہ سے معاذ اللہ وحشت کرے گا، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سانپ سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، تو اللہ سے کیسے ڈرے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا، اللہ اکبر۔ دیکھو استاد سے بھی ڈرتے ہیں، ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں، بڑے بھائی سے بھی ڈرتے ہیں، پیر و مرشد سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن سانپ سے ڈرتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، اور پیر سے ڈرتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ سانپ سے بھاگتے ہیں اور پیر کی طرف بھاگتے ہیں، استاد کی طرف بھاگتے ہیں، ماں باپ کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادب کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ جو چیز ناپسند کرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈرنے والے کو پتا ہے میرا باپ میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا استاد میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا پیر میرا دشمن نہیں ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ لیکن ڈرنے کا مطلب کیا؟ احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اور باپ کو اگر سگریٹ ناپسند ہے تو وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، باپ کو اگر قہقہا ناپسند ہے تو باپ کے سامنے وہ قہقہا نہیں لگاتا، باپ کو بدنظری ناپسند ہے وہ باپ کے سامنے بدنظری نہیں کرتا، حتیٰ کہ باپ سے اتنا ڈرتا ہے عقیدت میں، محبت میں، احترام میں کہ باپ بیٹھا ہو تو وہ کھڑا رہتا ہے، باپ کے بازو میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں احترام والد میں انسان جتنا ڈرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے احترام میں ڈرا جائے، اس سے خوف کیا جائے، اس سے خشیت کی جائے۔ اللہ کے بارے میں تصور لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ اللہ تو عذاب ہی دے گا، اللہ تو کوڑی برسائے گا، اللہ تو جہنمی میں ڈالے گا، اللہ تو سانپ بچھو ہی مسلط کرے گا۔ یقیناً یہ سانپ، یہ عذاب، یہ کوڑے اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے، پہلی بات تو یہ ان کے لیے ہے جو کفر پر مریں گے، یا پھر معاذ اللہ ان کے لیے ہے جو فسق و فجور اور گناہوں پر مریں گے۔ لیکن اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق نہیں، اس کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں، اس کے انداز کی طرح کسی کا انداز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی عطا کی طرح کسی کی عطا نہیں، اس کی سخا کی طرح کسی کی سخا نہیں، اس کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں، اس کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں، اس کے رحم کی طرح کسی کا رحم نہیں، اس کے کرم کی طرح کسی کا کرم نہیں، اور اس کی محبت کی طرح کسی کی محبت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان سے کرتا ہے، ان کی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عبادت گزار۔ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی داستان سن کر بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں بلایا، اور محل میں بلا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری کی داستان سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جھوپڑی میں نہ رہیں، آپ میرے محل میں رہیں۔ خاص توجہ آپ کی، اللہ سے ہم محبت نہیں کرتے ویسی جیسی کرنا چاہیے،
اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کا بادشاہ عابد بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ آپ اپنی جھوپڑی سے نکلیں، میرے محل میں آئیں. وہ پکا عابد تھا، وہ سچا متقی تھا، چٹنگ باز آدمی نہیں تھا. وہ اس نے بادشاہ کے محل میں رہنا نہیں تھا، اس لیے کہ یاد رکھنا، جسے یار کی نسل کی لذتیں مل جاتی ہے، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں سے، بلکہ ہر چیز میں پھر اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے. یار اتنا آیا ہے کہ جدھر نظر اٹھا اس کا جلوہ نظر آئے. جیسا کہ بھی آپ نے قرآن کی آیتوں سے سنا، تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات میں اس کی نشانی ہے. پتھروں میں اس کی نشانی، پھولوں میں اس کی نشانی، بلبل کے چہک میں اس کی نشانی، اور شفق کے جمال میں اس کی نشانی، افق کی سرخیوں میں اس کی نشانی. شفق کا جمال دیکھ کر کوئی عارف کہتا ہے جب یہ شفق کا جمال اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا حسن والا ہوگا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. ایک بات مجھے یاد آئی، ہر چیز میں اس کے جلوے کیسے دیکھنے والے دیکھتے. ہمیں تو پاپ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو جرائم کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو وقت کی بربادی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن آؤ، اللہ والوں کی شان کیا ہے. تصوف کی دنیا میں بہت خوبصورت نام ہے حضرت علامہ امام فخر الدین رازی کا. یہ علامہ امام نجم الدین کبریٰ کے بھانجے بھی ہیں اور مرید و خلیفہ بھی ہیں. اور یہ نجم الدین کبریٰ کون ہے؟ سرکار غریب نواز جس سے فیض لینے کے لیے ان کی خانقاہ میں 15 دن تک جاتے ہیں، وہ ہے نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. بڑی ہستی ہے نجم الدین کبریٰ. امام فخر الدین رازی صرف 7-8 سال کے تھے. اب ظاہر سی بات ہے بھائی اتنا بے مثال ہے، نجم الدین کبریٰ کے غریب نواز جیسے لوگ ان سے فیض لینے آتے ہیں. غریب نواز کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، سید الموحدین فی الہند، ہندوستان کا سب سے بڑا توحید کا علمبردار، ہندوستان میں سب سے بڑا داعی اسلام، ہندوستان کا مبلغ اعظم، ہندوستان میں نائب نبی فی الہند ہونے کا سب سے بڑا کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ ہیں. جس کی نگاہ کسی کو نظام الدین بنائے، کسی کو علاء الدین بنائے، کسی کو صابر کلیر بنائے، کسی کو بختیار کاکی بنائے، ادنا کو اعلیٰ کرتے جس کی نگاہ اسے غریب نواز کہتے. ہندوستان کے کفرستان میں توحید کا نغمہ گونج جائے اسی کو غریب نواز کہتے ہیں. اور وہ غریب نواز نجم الدین کبریٰ کے پاس فیض دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ان کی بہن سگی اور حقیقی ماں ہے حضرت فخر الدین رازی کی ماں. جب ماں ہوتی ہے نا، ماں واقعی ماں ہو، ماں کا مطلب وہ واقعی ماں ہو اس اعتبار سے اس کی تربیت، اس کا دودھ پلانے کا انداز، اس کا سکھانے کا انداز جب بے مثال ہوتا ہے تو پھر بچوں میں انقلاب آتا ہے. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد کا پڑھنا بھی بہت قیمتی ہے، لیکن مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، لیکن عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا. مرد نمازی بنے تو اکیلے بنے گا، عورت نمازی بنے گی تو پورا گھر نمازی بنے گا. اس لیے کہ مرد سجدہ مسجد میں کرتا ہے، عورت سجدہ گھر میں کرتی ہے، اور ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں. اس لیے سنی دعوت اسلامی کی طرف یہ بھی ہے کہ صرف مرد ہی نہ سدھرے بلکہ عورت بھی کنیزان فاطمہ بنے، عورت بھی کنیزان زینب بنے، عورت بھی کنیزان خدیجہ الکبریٰ بنے، اور عورتیں بھی کنیزان ماں عائشہ صدیقہ بنے. یہ سنی دعوت اسلامی کی طرف ہے. بہنوں سے بھی کہا جاتا ہے ماں واقعی ماں بنو، یعنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. فلمیں دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، سیریل دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، آوارگی کر کے دودھ نہ پلاؤ، گناہ کر کے دودھ نہ پلاؤ، اس لیے کہ بچے کے کردار پہ ماں کا اثر پڑتا ہے. اللہ اکبر. فخر الدین رازی